السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست سامہ بن انعام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایکسپلور دا ورلڈ۔ دوستوں، کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ غزہ کے اندر موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، اور اس کی دو وجوہات بیان کی تھی: فرقہ پرستی اور اس کے علاوہ علماء کی سیاست سے دوری۔ آج میں اس کا پہلا موضوع آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، فرقہ پرستی، تفرقہ بازی۔ قرآن و حدیث میں اس کا کیا ہے؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو آج مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، جدا جدا نہ ہو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پس اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تم پر اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دوستو، یہ وہ آیت ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اور اس میں رب العالمین نے واضح طور پر امت مسلمہ کو تفرقہ بازی سے منع کیا ہے، بہت واضح منع کیا ہے۔ آیت آپ نے سن لی، ترجمہ بھی سن لیا۔ اللہ نے کہا اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن مجید، شریعت کو تھامو، اور جب شریعت کو تھام لو تو پھر علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں وہ ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور وہ خود وہ ایک گروہ تھے۔ ایک گروہ نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر کیا ہوا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس پر وہ تھا وہ اسی پہ خوش ہو گیا۔ آج یہ حالات ہے، آج دین ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے۔ دیوبندی کا علیحدہ دین ہے، بریلوی نے اپنا علیحدہ بنایا، اہل حدیث نے علیحدہ بنایا، شیعہ نے علیحدہ بنایا، سنی نے علیحدہ بنایا۔ دوسرے ملک میں جائیں گے حنبلی، شافعی، مالکی، ادھر یہ چیز کم ہے، اختلاف تمیز سے کیا جاتا ہے، لیکن ادھر بھی یہ چیز ہے، موجود تو ہے، سب نے علیحدہ بنایا۔ اور اوورآل اکثر علماء، اکثر مولوی تفرقہ بازی میں انوالو ہے، اکثر، ایسے بھی ہیں جو نہیں ہیں لیکن اکثر ہیں، اور قرآن کے اس حکم کی واضح نافرمانی کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا تفرقہ بازی میں نہیں پڑھنا، اور یہ پڑھتے ہیں۔ اور اختلاف کس چیز میں؟ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں، بڑے مسئلے نہیں ہیں۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کتنی دفعہ بات ہوئی، بکواسیات کی گئیں، خاکے بنائے گئے، تیاریاں کی گئی آفیشلی، فرانس میں آفیشلی، کسی نے چھپ کے نہیں، حکومت کی طرف سے۔ فلسطین میں کیا حال ہے؟ مسجد اقصی خطرے میں ہے، مسجد اقصی اس وقت خطرے میں ہے، وہ مسجد جس کی طرف مسلمانوں نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، جو انبیاء کی سرزمین ہے علیہم الصلوۃ والسلام، وہ خطرے میں ہے۔ اور مولوی آج بھی اس پہ بحث کر رہا ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے ہیں، آمین اونچی آواز سے کہنا ہے یا آہستہ آواز سے کہنا ہے، رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور صرف بات نہیں کر رہا، دوسرے پہ طنز کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، دوسرے کا غلط طریقے سے رد کر رہا ہے، اور اپنی دکان چمکا رہا ہے۔ فرقہ پرستی بیسیکلی دکانیں ہیں۔ میری ایک بہت ہی قریبی نے مجھے بڑی زبردست مثال دی، کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ دو ریڈی والے فروٹ بیچ رہے ہیں نا،
تو ایک ریڑھی والے کے پاس گئے ہیں، ایک گاہک اس سے چیز لینے گیا، اس سے فروٹ لینے گیا، اس نے اسے فروٹ دکھایا ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ یہاں فروٹ مجھے پسند نہیں آ رہا، میں دوسرے کے پاس جا کے لیتا ہوں. تو یہ پہلے والا اس کو کیا کہے گا؟ وہ نہیں لینا تم نے، اس میں کیڑے ہیں. اس کو روکے گا. کیوں؟ تاکہ میرا گاہک ادھر نہ جائے. یہی حال آج کے مولویوں کا ہے. سب نے دکانیں لگائی ہیں اور سب اپنا منجن بیچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے ادھر نہیں جانا، وہ گمراہ ہیں. ویسے سارے کہتے ہیں ہاں جی سب حق ہیں، سب ٹھیک ہے، اوور آل اوپر سے سارے یہی کہتے ہیں، لیکن برداشت نہیں کرتے. آپ مثال لے، کسی حنفی کی مسجد میں کوئی بندہ رفع دین کرے تو جب تک وہ مسجد میں نہیں آتا انہیں پرواہ نہیں. جو ہی اس نے نماز اس طریقے سے شروع کی، یہ اس کے باپ کے بعد بھی پہنچ جائیں گے. تو اب بیٹا کیا کرنے لگ گیا، اس کو سمجھا. نماز چھوڑی پرواہ نہیں، رفع دین کرے پرواہ. یا کسی اہل حدیث کی مسجد میں جائے اور رفع دین نہ کرے تو وہ بھی پہنچ جائیں گے. تیرا بیٹا سنت سے ہٹ گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی کرو نہ کرو جو بھی کرو، اتحاد تو ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تھا تو اب تو ہونا چاہیے. ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ کہ جو شخص مسلمانوں میں اس حال میں تفرقہ ڈالے کہ وہ متحد ہے تو اس پہ تلوار تانو. تو اس حوالے سے آج کل کے اکثر مولویوں پہ تلوار تاننا بنتی ہے. اور کون تانے؟ ان کو خود ہی تان لینی چاہیے، کیونکہ دین کے ٹھیکیدار تو یہی ہیں. یہی کہتے ہیں کہ قرآن تم نے خود نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آج کل ایسے علماء جو کہتے ہیں قرآن خود نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. علماء سے پوچھو. کیوں علماء سے پوچھیں بھائی؟ علماء سے کیوں پوچھیں؟ ہمیں اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے. اور تم کہتے ہو کہ جو ہے نا قرآن دیکھ کے نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں، بالکل نہیں. صرف تمہارے دکان چمکانے کے دھندے ہیں، تمہارا منجن بیچنے کا طریقہ، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. تو دوستو، میرا مزاج ہو سکتا ہے کسی کو ناپسند آئے، بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. جو اختلاف ہے کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، لیکن اختلاف دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. میں تو اس چیز پہ حیران ہوں، آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ آج بھی کوئی یہ چیزیں بحث کرنے والی ہیں کہ ہاتھ یا ماننے ہیں یا ماننے ہیں. آج تو مولوی کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ ہو جانا چاہیے، کوئی ایکشن لینا چاہیے. یہ کیا کرتے ہیں جب قرآن کی گستاخی ہوتی ہے؟ احتجاج کرتے ہیں. احتجاج سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جون بھی نہیں رنگتی، کچھ فرق نہیں پڑتا. احتجاج تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. یہ جو غزہ کی صورتحال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف یہاں احتجاج ہوا ہے؟ نہیں، پورے یورپ میں ہوا ہے. غیر مسلموں نے بڑا احتجاج کیا، آپ سے زیادہ کیا ہو، عملی کام بھی کیے ہیں. وہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو، دنیا کا عظیم ترین فٹ بالر، اس نے کئی دفعہ فلسطین کا جھنڈا اٹھایا. کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنا بڑا فٹ بالر ہے، جب اس کے سپورٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوا تو تم لوگوں نے جو احتجاج کرنا، خالی احتجاج سے کیا ہوگا؟ اور تم ابھی بھی متحد نہیں ہو، اپنی اپنی دکان کے چکر میں ہے. سارے کے سارے سب سوچتے ہیں کہ میرا گاہک کہیں مس نہ ہو جائے، میرا گاہک میرے پاس رہے، اور قرآن و حدیث کو مکمل چھوڑے ہوئے ہیں. قرآن حدیث نے تفرقے بازی سے منع کیا. امام مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خدا کی شریعت میں یہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے. میرے ایک استاد، بڑی مجھے ان کی پیاری بات لگتی تھی. وہ کہتے تھے بیٹا میں محمدی بھی نہیں کہتا خود کو. کیوں؟ مجھے اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، میں خود کو صرف مسلم کہتا ہوں، محمدی بھی نہیں کہتا. اور یہاں محمدی تو چلو محمدی، سہروردی، چشتی، قادری، ہر کسی نے کسی ایک گروہ پہ تنقید نہیں کر رہا. اوور آل یہی مسئلہ ہے، تنگ نظری، تعصب عام عوام میں. اور پھر مسلمانوں کو توڑ کے تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کون سا دین کا کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں. کفر کے فتوے،
گمراہی کے فتوے، نماز نہیں ہوتی، سلام نہیں کرنا. یار کچھ شرم کی جانی چاہیے، کوئی حیا کی جانی چاہیے، کوئی غیرت کھانی چاہیے مولویوں کو. یہ اکثر اس میں انوالو ہے. کیوں نہیں کرتے؟ بڑے بڑے علماء کیوں اس پہ بات نہیں کرتے؟ ہر مکتبہ پھر کے بڑے علماء کو دیکھیں کبھی انہوں نے کسی پہ فتویٰ لگایا ہے؟ نہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے. لیکن ان کا قصور کیا؟ ان کا قصور یہ کہ وہ نیچے والوں کو نہیں روکتے. وہ نیچے والوں کو نہیں روکتے. نیچے والے لگے ہوئے ہیں. میں فیس بک اٹھاتا ہوں، ایک دوسرے کو لتا اٹھا، دوسرا تیسرے کو لتا اٹھا، اور ویڈیوز چل رہی ہیں. یا مسجدوں میں وہاں بیٹھے ہوئے لگے ہوئے. تقلید کا میں علیحدہ سے ایک ٹاپک ایک دن رکھوں گا کہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے. لیکن بس جو جس کا مقلد ہے وہ سمجھتا ہے میں اگر حنفی ہوں یا اہل حدیث ہوں، بس جو اس سے ہٹ کے ہے وہ تو گمراہی ہے، یہی حق ہے. دوستو ایسا نہیں ہوتا. یہ پہلی وجہ تھی. میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے دلائل دیے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جھگڑو نہیں، تم پسپا ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہارا روب نہیں رہے گا دشمنوں پہ، تم آپس میں لڑتے رہو گے تو. اور مولوی لڑ رہا ہے. صحابہ اس طرح تو نہیں اختلاف ہوتا تھا، اس طرح اختلاف تو نہیں کرتے تھے. مولوی کس طرح کرتا ہے؟ فتوے بازی، گمراہ ہے، فاسق ہے، نماز نہیں ہوتی، کافر ہے. کافر تک کہہ دیتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے. فروعی مسائل ہیں، فروعی مسائل جن پہ شروع میں اختلاف چلتا آ رہا ہے. کیا چار امام نہیں ہے؟ چار امام کیوں ہیں؟ ایک کیوں نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت کی چار امام کیوں ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہم. چار کیوں ہیں؟ ایک کیوں نہیں ہے؟ اختلاف کی وجہ سے. لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی امام نے کسی پہ فتویٰ لگایا او اس کی بات جس کو نہیں وہ تو گمراہ؟ یہ تو ابھی چیز آئی ہے. فرقہ پرستی بدعت ہے ایک، جو دین میں نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اور اس کا دفاع کیا جا رہا ہے. یہ بدعت ہے اور لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جب تک اپنے مسلک کا دفاع نہیں کریں گے ہم تو بہرحال جی دین پہ چل ہی نہیں رہے. میرے ایک دوست سے مجھے کہا، قریبی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ان ائمہ میں محبت تو تھی، یہ جو چار ائمہ ہیں یا باقی ائمہ ہیں، لیکن کسی نے اپنا مسلک تو نہیں چھوڑا. تو ہم کہتے ہیں آپ بھی نہ چھوڑے اپنا مسلک. کون کہتا ہے آپ کو مسلک چھوڑے؟ دوسرے کے مسلک کا احترام تو کریں، دوسرے پہ فتوے تو نہ لگائیں. لوگوں کو بتائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، دوسرا بھی کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جو اختلاف ہے وہ ترجیح میں ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو دکانیں نہیں چمکیں گی، پیسے نہیں آئیں گے، حلوے بند ہو جائے گے مولویوں کے. بیسیکلی یہ بات ہے، اکثر مولوی ایسے ہیں. سامعین محترم، اگر کوئی بات زیادہ سخت ہوگی ہو تو آپ لوگوں سے معذرت، لیکن یہی حقیقت ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال اور امت مسلمہ میں سب سے بڑی تباہی کا جو کردار ہے وہ علماء سوق ہے. مجھے امید ہے آج کی میری ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست سامع بن نام کو اجازت دیں. اللہ حافظ.